ہماری مسلمان لڑکیاں وہاں پڑھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا آپ اس ویڈیو کو دیکھیے اور احساس کیجیے۔ رب کو راضی کرے اب کے رمضان میں، آؤ توبہ کرے اب کے رمضان میں، رب کو راضی کرے اب کے رمضان میں، اب کے رمضان میں بد نگاہی نہ ہو اب کے رمضان میں، خود ابھی آپ حضرات نے جو ویڈیو دیکھی اور احساس کیا ہوگا، اگر ذرہ برابر کسی کے دل میں ایمان ہے تو اس کو احساس ہوا ہوگا کہ ہماری نئی نسل اور ہماری قوم کی لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں، تعلیم کے نام پر انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، تعلیم کے نام پر انہیں کہاں پھنسایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ برج بھوسڑ کا نامی شخص ہے، اس نے جو ہے کہ جو لڑکیوں کے اچھے نمبرات آئے ہیں، اچھے مارکس آئے ہیں، ان کو کس طریقے سے نوازا ہے، یعنی انعام کے نام پر انہیں دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ تعلیمی ادارے فتنہ بن چکے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لڑکیوں کو ایجوکیشن نہیں دینا چاہیے، میرا ہرگز مقصد نہیں ہے، حالانکہ قرآن نے تو حکم دیا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ تم پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو تعلیم حاصل کرنے کا تو قرآن نے حکم دیا ہے، لیکن وہ تعلیم جو کسی میں جاگرکتا پیدا کرے، وہ تعلیم جو کسی میں بیداری پیدا کرے، تعلیم وہ ہوا کرتی ہے۔ وہ تعلیم کس کام کی جو ننگا پن پیدا کر دے، وہ تعلیم کس کام کی جو لوگوں میں بے حیائی عام کر دے، وہ تعلیم کس کام کی جو بیٹی کو بیکار بنا دے، وہ تعلیم کس کام کی جو بیٹی کو آوارہ بنا دے، وہ تعلیم کس کام کی جو بیٹی کو عیاش بنا دے اور ماں باپ کے سامنے ننگے کپڑے پہنے، وہ تعلیم کس کام کی جو بیٹی کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ گھمانے پر مجبور کر دے، وہ تعلیم کس کام کی جو ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کروائے، وہ تعلیم کس کام کی جو گھر والوں کو چھوڑ کر ایک غیر محرم کے ساتھ میں گھومنے پر مجبور کر دے۔ کیا یہی تعلیم ہے؟ کیا یہی ترقی ہے؟ کیا اسلام نے یہی سکھایا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو سنبھالے، اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے؟ کیا ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو صحیح رہنمائی دے؟ کہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو ایسی تعلیم دلائے کہ ماں باپ کی عزت کرے اور دنیا میں بھی کامیاب ہو؟ وہ تعلیم کس کام کی جو جہنم میں لے جائے؟ وہ تعلیم کس کام کی جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دے؟ وہ تعلیم کس کام کی جو اللہ کے نبی کو بھلا دے؟ وہ تعلیم کس کام کی جو اولاد کو اپنے احکامات جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو بھلا دے؟ اس لیے آج ہم پر ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو سنبھالے اور انہیں صحیح راستہ دکھائیں۔ ہم تعلیم کے نام پر اپنی اولاد کو ننگا نہ کریں، ہم تعلیم کے نام پر، ہم نالج ایجوکیشن کے نام پر اپنی اولاد کو بدنام ہونے کے لیے، اپنی اولاد کو ننگا ہونے کے لیے غیروں کے حوالے نہ کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو صحیح ایجوکیشن دیں اور ہم ان کو گندی نظروں سے بچائیں۔ اور آج ہماری رہنماؤں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسی کالج یونیورسٹیاں ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ ہماری مسلمان لڑکیاں وہاں پڑھ سکیں اور ان کے دین اور ان کے ایمان کی اور ان کی عزت کی حفاظت کی جا سکے۔ اگر اس طریقے سے چلتا رہا تو ہماری نوجوان بیٹیاں، ہماری نوجوان قوم، لڑکیوں کی جو نسل ہے وہ اس طریقے سے غیروں کے ہاتھ میں جاتی رہیں گی، مرتد ہوتی رہیں گی، ہم یہ تماشا دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، رہنماء قوم کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھے کہ بیٹی کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے۔ اس کو ترقی نہ سمجھے کہ بیٹی کو اگر آپ نے چھوٹے کپڑے پہنا دیا تو بیٹی ترقی پر جا رہی ہے، بیٹی ہوشیار ہو رہی ہے۔ یہ ہرگز ہوشیاری کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور ان کی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کل کو ہم کو ہی رونا پڑے گا، کوئی اور جو کہ ہمارے رونے میں شریک نہیں ہوگا۔ میرے گاؤں کا ایک ساتھی آیا، میں نے اس سے کالج کے حالات پوچھے، اس نے مجھے کہا کہ کالج کے حالات تو ایسے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ برتھ ڈے پارٹیاں مناتے ہیں، ایک ساتھ گھومنے جاتے ہیں، جو لڑکا چاہے جس لڑکی کے ساتھ چاہے گھومنے جا سکتا ہے۔ اور اس نے مجھے بتایا کہ ابھی ہمارا ایگزام ہے، وہاں سارے لڑکے 2 کمروں میں سوئیں گے، ایگزام دینے جانے کا تھا، 2 کمروں میں سوئیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا کوئی باپ، کیا عزت دار باپ اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ شادی سے پہلے اس کی لڑکی کہیں اور جا رہی ہو، کسی غیروں کے ساتھ گھوم رہی ہو؟ اس نے مجھے بتایا کہ وہاں تو ایسا ماحول ہوتا ہے کالج کے اندر کہ لڑکیاں اور لڑکے آپس میں کہتے ہیں کہ جب تک ہم یہاں کالج میں موجود ہیں ہم دونوں کی شادی ہے،
چلے گئے تو کوئی بات نہیں. تو اتنی بے حیائی عام ہو گئی ہے, یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. یہ ماں باپ کو سوچنا پڑے گا کہ تم ایجوکیشن کے نام پر لڑکیوں کو کہاں دھکا مار رہے ہو, کہاں جہنم کی راہ پر دھکیل رہے ہو. اگر تم نے انہیں بچپن میں صحیح دین نہیں سکھایا, صحیح علم نہیں سکھایا, تو یہی اولاد تمہارے اسلام پر سوال کرے گی, یہی اولاد مسلمان ہونے پر سوال کرے گی, یہی اولاد تم پر لات مارے گی, یہی اولاد خود بھی جہنم میں جائے گی اور تمہارے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی. تو ماں باپ پر ذمہ داری ہے کہ بچپن کے اندر ہی اولاد کو اتنا دین سکھا دے, اتنا عقائد ان کے درست کرا دے کہ اپنے اللہ کو پہچانے, اپنے رسول کو پہچانے اور صحیح دین کو پہچانے, تاکہ کل اگر یہ کہیں جائیں تو اپنی عزت کی حفاظت کر سکے, پردے میں جائیں اپنی دین کی حفاظت کر سکے, غیروں کی مکاری سے بچ سکے, غیروں کی سازش سے, پلاننگ سے بچ سکے. ان میں سمجھداری ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ بھولے پن میں آ کر غیروں کی مکاری کا شکار ہو جائے, ان کی سازشوں کا شکار ہو جائے. یہ جو ہے کہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو ہمیں سنبھالنا پڑے گا. السلام علیکم.